آج کی اس عظیم کانفرنس میں دو کمالات نئے سرے سے میرے سامنے آئے۔ پہلا کمال مولانا عبدالکریم ندیم کا کہ پورا مضمون مختصر لمحوں میں چند منٹوں میں بیان کر دیا، اور دوسرا کمال مولانا بلگرامی کا کہ اتنا عظیم موضوع عظمت صحابہ کا انہوں نے نہایت مختصر وقت میں پورا ادا کیا اور کوئی بات نہیں رہی۔ کیا بات ہے۔ اب اس وقت ایک دعا کا وقت ہے، اور یہ جو حضرت مولانا امداد الحسن نعمانی دامت برکاتہم نے اعلان کیا تھا کہ بھئی اٹھنا نہیں، اس کا یہ معنی نہیں تھا کہ نماز کے لیے بھی نہیں اٹھنا، کہ بات کہیں کچھ ہوتی ہے لوگ معنی بگاڑ لیتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا کہنا بات کہنے والوں نے وہ نہیں کہی جو علماء دیوبند نے کہی تھی، لیکن کہنے والے معنی بگاڑ لیتے ہیں۔ میں اس وقت جو کچھ حضرات نے بیان کیا ان کی تائید میں دو چار باتیں کہوں گا، اور جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے۔ پہلی بات تو ابھی حضرت مولانا بلگرامی دامت برکاتہم جو مفسر قرآن ہے، تو پورے قرآن پر نظر کرتے ہوئے انہوں نے کہا طبقے تین ہیں۔ ایک طبقہ صحابہ کرام کا متقین کا، ایک طبقہ کن کا؟ کافرین کا، ایک طبقہ متقین کا، صحابہ کرام کا، مومنین کا، اور دوسرا طبقہ اور تیسرا طبقہ منافقین کا۔ اور یہ چونکہ شروع میں ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے مولانا نے بات شروع کی اور اولئک علی ھدی من ربہم شروع کی، تو میں علماء کرام کی موجودگی میں ایک بات پوچھتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ علماء کرام کے علاوہ باقی سب کو بھی اتنا تو یاد ہے نا ابتدائی قرآن۔ تو سوال ہے، اور میں مولانا اقبال انگونی صاحب میرے پاس بیٹھے، انہی سے جواب پوچھوں گا کہ اور کہیں تو کہیں گے جی ہمیں تو پہلے بتایا نہیں کہ جواب پوچھنا ہے، تو ان پر تو میرا حق ہے نا کہ مومنین کا جو تعارف قرآن کریم میں شروع سے پہلے ابتدا میں کرا وہ کتنا ہے؟ کہیں گے کہ جی 7-8 سطریں، بھئی یہی کہیں گے نا، کیوں جی 3-4 آیتیں۔ اگلا سوال، کافرین کا کتنا ہے؟ کتنے؟ 2 لائنیں، اور منافقین کا لمبا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومنین کا تعارف کرانا یہ مختصر بھی ہو کام چل جائے گا، کافرین کا تعارف کرانا مختصر بھی ہو کام چل جائے گا، لیکن منافقین کا ہمارے سروں پر بوجھ ہے، اور جتنا لمبا قرآن نے ان کو کھینچا ہے ہم بھی اس طرح ان کو کھینچیں۔ نعرہ تکبیر، آج تخت ختم نبوت، علماء دیوبند، امت صحابہ کانفرنس، ناصر اسلام علامہ خالد محمود۔ ہمیں کہا جاتا ہے جہاں بھی جلسوں میں جاتے ہیں نا، تو عام طور پر مسجدوں والے یا انتظامیہ والے کہتے ہیں کہ جی بس مسلمانوں کا، مومنین کا تذکرہ کریں، یہ جو کافرین ہیں ان کا تذکرہ کریں، لیکن منافقین کا تذکرہ، اس سے فتنہ پیدا ہوگا، فتنہ۔ کیا بات ہے، بہت خوب، اللہ یہ کہتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کہتے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں آپ بتائیں کہ علماء تو اپنی جگہ رہے، آپ میں سے جن حضرات کو کچھ بھی قرآن کریم سے مناسبت ہے یا شوق ہے پڑھنے کا، بتائیے کہ تینوں میں سب سے لمبا بیان کن کا ہے؟ تو پھر علماء کی بھی محنت سب سے زیادہ اسی پر ہونی چاہیے، تو قرآن کے مطابق ہے، ورنہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ ابھی مولانا بلگرامی دامت برکاتہم کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے
صحابہ پر جرح کنہوں نے کی؟ منافقین نے. اور انہوں نے آیت پڑھ کر کہا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں، جس طرح پہلے لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے؟ تو صحابہ پر یہ بد کلامی کنہوں نے کی؟ کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ بیوقوف ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جواب میں کہا الا خبردار انہم السفہاء، بیوقوف یہی ہیں. تو میرا ذہن اس طرح منتقل ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب میں کوئی اور نیا لفظ نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا سفہاء، بیوقوف، تو اللہ تعالیٰ اور کوئی بات کہہ دیتے، سخت لفظ کہہ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ دہرایا کہ جو یہ کہتے ہیں وہ خود ہیں. کیا بات، کیا بات. یہ جو کچھ انہوں نے صحابہ کو کہا، اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایسے ہیں، ایسے نہیں کہا الا انہم السفہاء، یہ صفہاء خود ہیں. اس سے ایک قاعدہ معلوم ہوا کہ صحابہ کو جو کچھ کہو گے وہی آسمان والے سے سنو گے. صحابہ کو جو کچھ کہو گے وہی سنو گے. ان کو کہو گے تم متقین تو تم متقین ہو، ان کو تم برا کہو گے بیوقوف، تو آسمان کی آواز بھی الا انہم السفہاء، جو ان کو بیوقوف کہے آواز آئے گی تم بیوقوف ہو، اور جو ان کو کافر کہے وہ خود کا کیا بات ہے. بات